الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ وہ وعدہ کر چکے ہیں۔ اب اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ان کی تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، پھر اس وعدے کو توڑ دیا۔ فاسقین جو لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ حالت بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، پھر اس وعدے کو توڑ دیا۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کون سا وعدہ ہم نے، یا فاسقین جو گناہ گار لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ کون سا وعدہ کیا؟ تو علماء کرام نے دو جواب دیے ہیں۔ اللہ سے وعدے کرنے کا مطلب، پہلا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر زمین آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ساری کائنات کے روحوں کو جمع کر دیا، پھر ان روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ سوال کیا، اور چیونٹی کے برابر، حدیث میں آتا ہے جیسے چیونٹی ہوتی ہے نا، کویلی چھوٹی سی، اتنی انسانوں کو اتنے چھوٹے چھوٹے پیدا کیا، ان کو عالم ارواح میں ساری کائنات، حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک، سب کو وہاں جمع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ایسے لوگ کھڑے تھے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے چونٹی کے شکل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب کے اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو ہمیں پالنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس عہد اللہ، اس سے مراد وہی وعدہ ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں لوگوں سے وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فاسق لوگ ہیں یہ دنیا میں میرے اس وعدے کو بھول گئے ہیں، توڑ دیا ہے میرے اس وعدے کو۔ دوسری مراد عہد اللہ سے، دوسری مراد اللہ کے وعدے سے، دوسری مراد یہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بندہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ اب یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے بندہ، اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان فاسق لوگوں نے جو میرے مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کافر لوگوں نے میرے اس وعدے کو بھی جھٹلا دیا اور کلمے والے وعدے کو بھی جھٹلا دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور توڑتے ہیں وہ اس چیز کو امر اللہ، جس کا حکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان یوصل، یہ کہ تم آپس میں ملاؤ، آپس میں کرو، صلہ رحمی کرو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں میرے مثالوں کا مذاق اڑانے والے، ان لوگوں کو میں نے جن چیزوں کا حکم کیا ہے وہ ان حکموں کو پورا نہیں کرتے بلکہ ان حکموں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور میں نے ان کو حکم کیا ان یوصل، یہ کہ تم صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ، آپس میں اخلاق اور محبت سے رہنے والے بن جاؤ، آپس میں پیار محبت کے ساتھ تعلق رکھنے والے بن جاؤ، لیکن ان فاسقوں کا کام کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی ملاوٹ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، جھوٹ بول کے فساد پھیلاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے فساد پھیلاتے ہیں، گاہک کو دھوکے دے دے کے فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی گناہ ہیں، چوریاں کر کر کے، ڈاکے لگا لگا کے،
اللہ فرماتے ہیں یہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، پھر ان فساد کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ کہاں؟ دنیا کے اندر بھی ناکام، آخرت کے اندر بھی ناکام، یعنی دنیا میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور آخرت کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ فرماتے ہیں کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم تھے موت کے عالم میں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باپ اور ماں ان کے ناپاک قطرے سے انسان بنتا ہے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، آپ میں سے کوئی بندہ پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ہمیں وجود ملا، یہ ہمیں وجود دینے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں، پھر تم میرا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم تھے مردہ۔ فاحیاکم، پس میں نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر میں تم کو موت دوں گا۔ ثم یحییکم، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ فرماتے ہیں تم سب لوگوں نے میری طرف آنا ہے۔ یعنی پہلے ہم کچھ نہیں تھے، پھر اللہ نے ہمیں زندہ کیا ماں کے پیٹ میں۔ 4 مہینے جب ماں کے پیٹ کو 4 مہینے گزر جاتے ہیں، 4 مہینے کے بعد بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتے ہیں، وہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے 4 مہینے کے بعد۔ 4 مہینے کے بعد بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر روح آ جاتی ہے، وہ یعنی مکمل انسان بن چکا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر دنیا کے اندر آؤ گے، اس کے بعد پھر تمہیں میں موت دوں گا۔ ثم یحییکم، پھر میں تمہیں قبر کے اندر زندہ کروں گا۔ جب آنکھ بند ہو جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، کہ قبر کے اندر آدمی دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ یہ 3 سوال قبر کے اندر ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو قبر میں ہوتا ہے وہ ان سوالوں کو سمجھتا بھی ہے، اور اگر نیک ہوتا ہے تو فوراً اس کا جواب دیتا ہے، اگر نیک نہیں ہے تو پھر کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں تم کیا پوچھ رہے ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قبر سے لے کر پھر جنت، عالم محشر، آگے ساری عربی چلے گی۔ یہاں تو کوئی سرائکی، کوئی پشتو، کوئی اردو، کوئی بولتا ہے، لیکن قبر سے لے کر پھر آگے جنت میں، میدان محشر میں سب عربی چلے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کون ہمیں سکھائے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر تمہیں کس نے سکھائی ہے سرائکی؟ دنیا کے اندر پشتو کس نے سکھائی ہے؟ اللہ سکھاتا ہے، قبر کے اندر بھی وہی اللہ سکھا دے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قبر کے اندر میں تمہیں زندہ کروں گا، اگر نیک ہوں گے تو پھر تمہیں فائدہ پہنچے گا، سکون پہنچے گا، اگر گناہ گار ہوئے تو پھر سانپ اور بچھو پہنچیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے، یعنی قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ سور جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ، پہلا سور پھونکا جائے گا سب لوگ مر جائیں گے۔ پھر 40 سال کا عرصہ یوں لوگ پڑے ہوں گے، سب مرے پڑے ہوں گے۔ پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سور پھونکوائیں گے، وہ سور دوبارہ پھونکا جائے گا، پھر سب لوگ زندہ ہوں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، باقی لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ ثم الیہ ترجعون، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کا میدان سجے گا، میدان محشر جسے کہتے ہیں، روز جزا، روز محشر، پھر وہاں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، یہ سب چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی۔ اب اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہ انسان کے نفع کے لیے،
انسان کے فائدے کے لیے. لوگ کہتے ہیں، ملحد لوگ جو ہے نا، کافر لوگ، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو سانپ پیدا ہوا، اب اس میں لوگوں کا کون سا نفع ہے؟ یہ تو انسانوں کو مارتا ہے الٹا سانپ. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی انسانوں کے لیے فائدہ ہے. مثال کے طور پہ اب آپ نے حدیث سنی کہ قبر کے اندر جو گناہگار لوگ ہوں گے ان کے اوپر 99 سانپ ہوں گے. ان کی قبر میں ایک سانپ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 99 بڑے سانپ ہوں گے جو گناہگار آدمی ہوگا. اب آپ نے اگر دنیا میں سانپ نہیں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تھا، تو آپ کو کیسے سمجھ آتی یہ بات کہ قبر کے اندر سانپ ہوگا؟ اب یہاں پہ اگر سانپ نکل آئے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، سانپ جی سانپ. اور وہاں قبر کے اندر جب سانپ نکل آئیں گے، 99 سانپ نکل آئیں گے اور بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. قبر بند ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں کہ دروازہ لگائے کہ باہر بھاگ جاؤ، قبر بند ہوتی ہے. تو 99 سانپ قبر کے اندر آ جائیں گے، پھر آدمی کو بھاگنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور پھر اس کے زہر کا اثر اتنا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ قبر کا سانپ باہر نکل آئے دنیا میں اور ایک پھونک مار دے نا، ایک پھونک، تو اس کی وجہ سے، اس کے زہریلے پھونک کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو یہ سبز چیزیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی. پانی جو ہے وہ بھی زہریلے بن جائیں گے، اتنا اس کے زہر کا اثر ہے. اب سوچیں کہ اگر وہ یوں کاٹے گا تو پھر کتنا اس کا زہر پھیلے گا جسم میں. اب اگر ہم نے سانپ نہ دیکھا ہوتا تو ہمیں یہ کس طرح سمجھ آتی کہ جی قبر میں سانپ ہوں گے اور قبر کے اندر بچھو ہوں گے؟ اگر ہم دنیا میں نہ دیکھتے یہ چیزیں تو ہمیں کس طرح سمجھ آتی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. کہ انسان سانپ کو دیکھ کے ڈر جائے کہ بھئی یہ دنیا کا سانپ اتنا نقصان دیتا ہے، قبر کا سانپ کتنا نقصان دے گا. تو اس چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ثم استوى الى السماء، پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف. فسواہن 7 سماوات، پس برابر کر دیا 7 آسمانوں کو. یہ جو آسمان ہے یہ پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر ڈبل اونچائی پہ، یعنی یہاں سے لے کر جتنا یہ پہلا آسمان ہے یہ ایک، اس کے دوسرا ڈبل، اتنا اونچا دوسرا آسمان ہے. پھر 53 اونچا تیسرا آسمان ہے. پھر 4 اتنے اونچے آسمان ہو جائے، پھر چوتھا آسمان اونچا ہے. یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کے اوپر آسمان ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے اوپر آسمان ہے. تو 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اللہ کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کالی اندھیری رات اس کے اوپر کالے پہاڑ اور کالے پہاڑ کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی جا رہی ہے، کویلی چونٹی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کویلی کو بھی دیکھتے ہیں. اور کویلی کے چلنے سے جو پیچھے چھوٹے باریک سے نشان ہوتے ہیں، کویلی کے چلنے سے کویلی کے پاؤں کے جو نشان ہوتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پاؤں کے نشانوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا دیکھنے والا ہے. حتیٰ کہ یہ جو دل ہے ہمارا، اب دل کے اندر میں کیا سوچ رہا ہوں آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر میرے سامنے میرا دشمن آ جائے، اب میں سوچ رہا ہوں دل میں کہ میں اس کو ابھی مارتا ہوں، ابھی اس پہ حملہ کروں گا. اب پرلا بیٹھا ہے مطمئن ہو کے کہ میں یہ جو ہے نا ابھی کچھ نہیں کہے گا مجھے، لیکن میں نے اچانک حملہ کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. دل کا جو ارادہ ہے وہ سامنے والا آدمی نہیں جانتا ہے. اب باپ کے دل میں کیا ہے بیٹا نہیں جانتا، ماں کے دل میں کیا ہوتا ہے بیٹی کو پتہ نہیں ہوتا، استاد کے دل میں کیا ہوتا ہے شاگرد کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو ہر کسی کے دل کا پتہ ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، جو تم دل میں سوچتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.